حضرت امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کے انتقال کی خبر محلے میں پھیلی تو آس پاس کی کچھ عورتیں اسے غسل دینے کے لیے اس کے گھر پہنچی۔ گھر کا ماحول غمگین تھا اور سب لوگ اس عورت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ غسل دینے کا عمل شروع ہوا، سب عورتیں اپنے اپنے کام میں لگی تھی۔ تبھی ایک عورت نے اس مر چکی عورت کے پیر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسی وقت اس نے پاس کھڑی دوسری عورت سے دھیمی آواز میں کہا، اس عورت کا فلاں آدمی سے ناجائز تعلقات تھا، یعنی اس نے اس پر بدکاری کی تہمت لگا دی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس عورت کا ہاتھ اس مر چکی عورت کے پیر سے ایسے چپک گیا جیسے کسی نے زبردستی پکڑ لیا ہو۔ پہلے تو سب کو لگا شاید وہ صرف یوں ہی کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور کامیاب نہ ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پوری طاقت لگا لی، بار بار ہاتھ کھینچا لیکن ہاتھ الگ نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی، پھر رات گزر گئی، مگر ہاتھ ویسے کا ویسا چپکا رہا۔ گھر میں ڈر اور خوف کا ماحول بن گیا۔ لوگ اکٹھا ہونے لگے، ہر کوئی حیران تھا کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا۔ جب یہ معاملہ علماء کے پاس پہنچا تو الگ الگ رائے آنے لگی۔ کسی نے کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کسی نے کہا میت کا پیر کاٹ کر دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ نہ تو زندہ عورت کے گھر والے تیار تھے اور نہ ہی میت کے گھر والے۔ اس طرح ایک دن، 2 دن، یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں گزر گئی۔ آخرکار لوگوں نے اس پورے واقعے کو اس زمانے کے بڑے عالم اور امام حضرت امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ امام صاحب خود وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے حالت کو دیکھا، پھر اس عورت سے سوال کیا، کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی بری یا بیہودہ بات کہی ہے؟ وہ عورت پہلے جھسکی، پھر بولی، جی ہاں، میں نے کہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت ہے؟ 4 گواہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، کیا اس عورت نے خود اپنے جرم کا تمہارے سامنے اقرار کیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب امام ملک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے فرمایا، تو تم نے ایک پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس گناہ کی سزا بہت سخت ہے۔ پھر انہوں نے قاضی ہونے کی حیثیت سے فیصلہ سنایا، اس عورت کو 80 کوڑے مارے جائے۔ حکم دیا گیا، جلاد نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ ہر کوڑے کے ساتھ ماحول اور خاموش ہوتا گیا۔ لوگوں کی سانسیں تھم گئی تھی۔ جب 79 کوڑے پورے ہوئے تو لوگوں کو امید ایک ہلکی سی کرن نظر آئی، اور جیسے ہی 80واں کوڑا پڑا، اللہ کی قدرت سے اس عورت کا ہاتھ اچانک اس مر چکی عورت کے پیر سے الگ ہو گیا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر کوئی اس منظر کو دیکھ کر سن رہ گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک عبرت تھی، ایک سبق تھا کہ کسی پاک دامن انسان پر بنا ثبوت کے الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج بھی ہماری بہت سے خواتین اور کئی مرد بھی شک اور وہم میں آ کر بنا سوچے سمجھے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ایک جملے سے کسی کی عزت، کسی کا گھر، کسی کا پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ کبھی کبھی پوری زندگی برباد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں پر الزام لگانے سے بچائے اور ہماری زبان کو ہمیشہ سچائی اور حق پر قائم رکھے۔ آمین۔